ہندو تھا، اس کا نام تھا کنیا لال گابا۔ یہ گابا ہندوستان کی قوم تھی، ٹھاکر خاندان سے تعلق تھا، انڈیا کا۔ اس نے کتاب لکھی ہے دی پرافٹ آف دا ڈیزرٹ۔ اگر آپ نام بھی یاد رکھیں تو جو لوگ ہماری تقریر سنیں گے وہ جا کے نکال بھی لیں گے۔ دی پرافٹ آف دا ڈیزرٹ انگلش کی کتاب ہے، ابھی تک اس کا اردو میں کسی نے ترجمہ نہیں کیا، بہت شاندار کتاب ہے۔ اس نے جب یہ پڑھ کے ہندوستان آیا، لندن سے پڑھ کے، یہ واقعہ 1920 کا، اس نے کیا دیکھا کہ یہاں پہ انگریزوں کی نیچے، انگریز برطانوی راج تھا اور ہندوؤں کا راج تھا، کہ انگریز جو ہے ان کی پشت پہ ہندو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور یہ شروع سے کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ کبھی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کبھی کوئی کتاب لکھتا ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں کیونکہ انگلش آتی نہیں ہے۔ اب جب سلمان رشدی نے دی سٹینک ورسز کتاب لکھی ہے، 22 لاکھ اس نے کاپیاں چھاپ کے پوری دنیا میں تقسیم کی ہیں، 22 لاکھ کتابیں، اور فری دی ہیں۔ آج تک یہ کتاب 2002 میں اس بدبخت نے، بغیرت نے لکھی، اس کے بعد تسلیمہ نسرین نے لکھی۔ 2002 سے لے کے آج تک 22 تک کوئی اس کتاب کا نہ ترجمہ کر سکا اور نہ کسی نے اس کتاب کا جواب دیا۔ یہاں ہر گلی کے مولوی سے پوچھے، میں کہتا ہوں کہ اسلام میری وجہ سے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اسلام زندہ کیا ہوا۔ کسی پیر سے پوچھے، وہ کہتا ہے میری وجہ سے اسلام زندہ ہے۔ لیکن اسلام کسی کی وجہ سے زندہ نہیں۔ اسلام زندہ ہوتا تو آپ کا حرم بند ہوتا، آپ کا بیت اللہ بند ہوتا، آپ کے حکمرانوں کو ایئرپورٹوں پہ کھڑے کر کے کپڑے اتار کے ان کے چیک کیا جاتا۔ یہاں آنے والا بندہ اپنی مرضی سے لباس نہیں پہن سکتا۔ ابھی اللہ نہ کرے میرے منہ میں اللہ تعالیٰ ایسا لفظ نہ نکال لے کہ دیکھیں سال 2 سال میں ہوتا کیا ہے۔ IMF آپ کے اوپر جو ڈانگ لا رہی ہے، ہم تو سالوں سے رو رہے ہیں، ہم جکڑ دیے جائیں گے۔ مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان یہ 2-3 مہینوں میں ہمارے سر پہ کھڑا ہونے والا ہے۔ انہی 2-3 مہینوں میں بڑے بڑے نقشے پاکستان کے بدلیں گے۔ وہ پوری تیاریوں میں بیٹھے ہیں کہ کس طرح یہ جو کراچی کی مسجدوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہوئے کہ الفتح مسجد کو بھی شہید کر دو اور مدینہ مسجد کو بھی گرا دو، یہ قانون بنانے لگے ہیں کہ جو مسجد کسی بندے نے پیسے لے کے یا مرضی سے نہیں دی، سرکاری جگہ پہ مسجد ہے وہ بھی شہید کر دو، جو روڈ میں ہے وہ بھی مسجد، یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے لگے ہیں۔ یہ سختیاں کریں گے اور بذریعہ فورس کریں گے، قانون کے ذریعے کریں گے۔ اب کون بندہ جو فیصلہ ہائی سپریم کورٹ میں جا کے وہاں مقدمہ لڑے گا؟ ہم نے پہلے فتوے دیے تھے کہ یہ ہائی وے بننے لگا، مسجد شہید کر دیو۔ انہی مولویوں کے فتووں سے آج مسجد شہیدوں نے، روڈ کو ایسے نہ کرنا۔ اب کسی مولوی سے پوچھے کہ جی میری مسجد کی صف ہے تو میں فلانے چک میں صف بھیج دوں، تو فتویٰ ہوتا ہے کہ نہیں جی اس مسجد کی صف اس مسجد میں نہیں لگتی۔ ایسے مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیں، اس مسجد کا لوٹا اس مسجد میں نہیں جاتا، اس مسجد کا سپیکر اس مسجد میں نہیں جاتا۔ ایک طرف یہ مسئلہ اور دوسری طرف کہ مسجد شہید کاٹ کے سڑک بنا دے، یہ مسئلہ۔ یہ زمان میں کوثر مسجد کو شہید کر کے نہیں لے کے پیچھے۔ حدیث میں ہے کہ جہاں مسجد ہے وہ جگہ قیامت تک مسجد رہے گی، جس جگہ مسجد ہے وہ قیامت تک مسجد ہے، جو بھی گرائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ گنجائش کس نے نکالی؟ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ کوئی قرآن کی آیت پیش کرے۔ یہ فتویٰ باز ملاؤں نے چھتروں کے ڈر سے فتوے دیے تھے۔ 27 مسجدیں شہید ہوئی ہیں جب لاہور کا رنگ روڈ بنا ہے۔ 27 جامعہ مسجد، جائیں آپ گوگل کے جا پہ اس کی رپورٹ نکالیں۔ 21 قبرستان شہید کیے انہوں نے رنگ روڈ بنانے کے لیے کہ جی راہ بننا چاہیے، راہ کی آسانی کے لیے۔ مسجد میں وہاں خدا جانے وہ گاڑیوں کے ساتھ کتنی غلاظت۔ یہاں 100 سال 50 سال ہم نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، اس کے بعد یہاں سڑک بنا دی جائے تو ہمارے پلے کیا رہ گیا؟ سوچیں ذرا۔ تو اسی طرح اس بدبخت نے
جب یہ انگریزوں نے کہا کہ جو بھی محمد کی گستاخیاں کرے گا اسے ویزے دیں گے، نیشنلٹیاں دیں گے، امریکہ کا ویزا، لنڈن کا ویزا دیں گے، تو اس نے جب دیکھا نا کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، تو یہ نوجوان تھا پڑھا لکھا، پھر اس نے کتاب لکھی دی پرافٹ آف دا ڈیزرٹ، صحرا کا پیغمبر، کتاب چھپی، کتاب شائع ہوئی، انگریزوں کا بڑا غصہ، انہوں نے پکڑا اور جیل میں ڈال دی۔ اس کا نام تھا کے ایل گابا، کنیا لال گابا۔ جب جیل میں ڈال دیا تو مسلمانوں نے کہا یار ہمارے نبی کی تعریف کی ہے، شان محمد بیان کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی وجہ سے جیل میں گیا ہے، اس کی ضمانت کرواتے ہیں۔ مسلمان دلی میں اکٹھے ہو کے چلے گئے ہائی کورٹ میں، تو انگریز جج نے کہا کہ جی 1.5 لاکھ روپے اس کی ضمانت ہے۔ کتنی؟ 1.5 لاکھ روپے ضمانت۔ چلو جی مسلمان واپس آئے، جمعوں پہ مسجدوں پہ الاحسان ایک اخبار تھا دلی کا، ذمہ دار شائع ہوتا تھا اخبار لاہور سے، دونوں اخباروں میں مسلمانوں نے اشتہار دیے کہ پیسہ اکٹھا کرو، اس کی ضمانت کرائیں۔ 6 مہینے لگ گئے پیسے اکٹھے کرتے، تو پیسے اکٹھے ہوئے 3300 روپیہ۔ کتنا پیسہ اکٹھا ہوا؟ اور جرمانہ کتنا تھا؟ 1.5 لاکھ۔ اس وقت 1920 میں، تب مسلمانوں نے سوچا اب کیا کریں، وہ بیچارہ 6 مہینے اندر جیل میں پڑا ہوا، تو پھر ایک لاہور سے سیالکوٹ کے درمیان چودھری سردار محمد، ایک ملہ، بہت بڑا ملوں کا مالک تھا، نوجوان آدمی، وہ سویا ہوا ہے، تو اسے سوتے ہوئے زندگی میں پہلی بار رسول اللہ کی زیارت ہوئی۔ ہاں جی، یہ آپ نے واقعہ آپ جانا سننا پھر اس کے سوچنا ہے۔ اسے خام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چودھری سردار محمد دلی کے اندر ایک کے ایل گابا، خالد اس نے اپنا بعد میں نام رکھا کنیا لال گابا، میری شان میں، میری شان میں کتاب لکھنے کے بعد، وہ کتاب انگلش میں، کس میں تھی؟ انگلش میں، دی پرافٹ آف دا ڈیزرٹ کتاب ہے، میرے پاس موجود ہے، دی پرافٹ آف دا ڈیزرٹ، کہ میری شان میں کتاب لکھنے کی وجہ سے اسے سزائے موت ہو گئی ہے، اور جج نے جرمانہ رکھا ہے 1.5 لاکھ روپے۔ تو مسلمانوں کے پاس تو پیسے اکٹھے ہوں گے نہیں، تم جاؤ اس کی ضمانت دو، اور میں محمد کی طرف سے اسے جنت کی بشارت بھی دو، اور اگر تم اس کی ضمانت کرواؤ تو میری طرف سے تمہیں بھی جنت کی بشارت ہے۔ اب وہ بندہ صبح اٹھتا ہے اور بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ پھر اپنے ایک مولانا شمس الدین صاحب کے پاس جاتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے اس طرح حضور کی زیارت۔ انہوں نے پوچھا کہ حضور کیسے آپ کو تھے؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح حضور کا قد مبارک ہے، اس طرح شکل مبارک ہے، اس طرح حضور نے پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ تو وہ بھی پھر ولی کام ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا ابھی جاؤ۔ اس نے اپنا سامان لیا اور دلی چلا گیا، 2000 کلومیٹر کا فاصلہ۔ دلی جا کے اس نے علاقہ مجسٹریٹ سے اپنے کاغذ تیار کیے، عدالت میں، ہائی کورٹ میں پیش ہو گیا۔ تو جج نے اسے دیکھا کہ اتنا بڑا چودھری اور اتنی ملوں کا مالک، اس نے کہا کہ چودھری صاحب ضمانت نہ دینا، میرا مشورہ ہے، اس بندے کو انگریزوں نے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم سزائے موت دیں گے، اس کی ضمانت نہ دینا، یہ بندہ بھاگ جائے گا موت کے ڈر سے۔ تو جو الفاظ اس عدالت میں چودھری سردار محمد نے کہے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ انہوں نے جج کو عدالت میں کہا کہ یہ بھاگ بھی جائے، مجھے سزا بھی دے دینا، مجھے وہ بھی قبول ہے، میری زمینوں کی، میری فیکٹریوں، ملوں کی مجھے کوئی بات نہیں، یہ بھاگ بھی جائے میں ضمانت دینے کے لیے تیار ہوں، یہ میرے کاغذ ہیں، ضمانت لیں اور اسے باہر نکالیں، کیس ٹرائل میں لائیں، ہم کیس کو آگے چلاتے ہیں۔ انہوں نے کاغذ لیے اور باہر نکال دیا۔ زندگی میں پہلے بار کنیا لال گابا نے چودھری سردار کو دیکھا، دونوں نے آمنے سامنے ملاقات کی۔ تو جب مناقہ ہوا تو کنیا لال گابا نے چودھری سردار محمد سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں، آپ کہاں سے سیالکوٹ سے آئے لاہور، اور میں یہاں دلی کا رہنے والا؟ تو چودھری سردار محمد نے کہا کہ میں تجھے نہیں جانتا، لیکن جس کی شان میں کتاب لکھی ہے وہ محمد جانتے ہیں، میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے والے میرے آقا نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ اور ایسے جب وہ ملے ہیں اور ساتھ یہ کہا کہ میرے آقا نے تیری طرف ایک پیغام دیا ہے کہ کنیا لال گابا کو میں میری طرف سے کہنا تجھے جنت کی بشارت ہو۔
وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دونوں جدا ہوئے تو اسی کنیا لال گابا جو تھا جب آپس میں ملے اور پھر جدا ہوئے تو اس نے فوراً پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، خدا کی قسم پہلے میں نے شان محمد پڑھی تھی، میں نے یہ کتاب لکھی، اب مجھے پتہ چلا ہے میں ہندو ہوں، محمد کی شان بیان کروں، وہ وہاں سے عاشق کو بھیجے، مجھے جیل سے نکلوائے، جو محمد دنیا میں جیل میں مرنے نہیں دے گا وہ کل قیامت کو جہنم جانے دے گا۔ تو پھر اس نے اپنا نام رکھا تھا خالد لطیف گابا، پھر بھی اس نے اپنا نام یہی رکھا KL گابا، پہلے کنیا لال گابا، بعد میں بن گیا خالد لطیف گابا، نام KL گابا رہا، پہلے کنیا لال گابا ہندو، بعد میں KL گابا خالد لطیف گابا، مومن مسلمان اور عاشق رسول، اور اس نے جو کتابیں لکھی کمال کر دیا۔ ایک ہندو شان محمد بیان کرے تو میرے آقا کرم کریں، ایک عاشق نبی